بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاکیزہ گھر میں ایک پاکیزہ نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. معزز سامعین کرام، ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. تقریر جمعہ کے وقت، میلاد سیرت پاک کے جلسے میں، شب برات میں، اس کا ایک موزوں وقت ہے. عموماً محفل نکاح کے اندر جو لوگ دین سے دور ہیں وہ علماء کے بیانات کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہ کھیل کود کی، ناچنے گانے کی، مزے لینے کی محفل ہے، اس میں یہ علماء کہاں تقریر کرتے بیٹھ گئے. لیکن جس جگہ پر دلہا اور دلہن والے نیکوکار ہوتے ہیں، آخرت سے محبت رکھتے ہیں، دین سے انسیت رکھتے ہیں، وہ بعض علماء کو اس موقع پر جمع ان سے بیان کروا لیتے ہیں تاکہ کچھ اصلاح ہو جائے. معزز سامعین کرام، جاہلیت کے اندر جو شادیاں ہوا کرتی تھیں اس میں یہی ہوتا تھا کہ دلہا والوں کی طرف سے ایک نمائندہ کھڑا ہوتا اور دلہا کی تعریف کرتا. یہ اتنا مالدار ہے، اتنا بزنس مین ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، اس کا قبیلہ ایسا ہے. پھر لڑکی والوں کی طرف سے ایک نمائندہ کھڑا ہوتا اور وہ لڑکی کی تعریف کرتا، لڑکی کے بھائیوں کی، ان کے والد کی، ان کے خاندان کی، قبیلے کی بڑائی بیان کرتا. اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جاہلیت کی جو بری رسمیں تھیں ان تمام کو دفن کر دیا، ختم کر دیا. اب اس کو ایک لفظ اگر ختم کر دیا جائے تو پھر پیاس اور باقی رہے گی، بھوک باقی رہے گی. بتوں کو ختم کرنے کے بعد سجدہ اللہ کے لیے کرایا. شراب ختم کرنے کے بعد کھجور کا جو نبیذ ہوتا ہے، جس کو رات میں کھجور میں پانی ڈالا جاتا ہے
اور صبح میں وہ پانی پیا جاتا ہے، اس کو نبیذ تمر کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہو تو انسان کی طبیعت میں، مزاج میں ایک انسیت رہتی ہے، خالی ختم کر دینے سے وہ بات نہیں ہوتی۔ تو لڑکی اور لڑکے والوں کے نمائندوں کی طرف سے جو میں پناہ ہوتا تھا، اللہ کے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح جو پڑھایا، اس میں لڑکی کے نمائندوں کو، لڑکے کے نمائندوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ آپ نے اب تک زندگی میں کئی سو نکاح سنے ہوں گے، تو اس کے اندر یہی بات کہی جاتی ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو بات آتی تھی اللہ کی حمد ہو گئی، لڑکے والوں کی طرف سے جو بات آتی تھی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو رکھ دیا۔ لیکن چونکہ نکاح کی محفل ہے تو کلام پاک کی 6666 آیتوں میں اللہ کے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا، سلیکشن کیا۔ قاضی جب خطبہ نکاح پڑھتا ہے تو حمد پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے۔ یہ حمد اور درود اس کے مد مقابل تھا جو لڑکی کے وکیل اور لڑکے کے وکیل اپنی بڑائی بیان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعریف تو اللہ کی ہے اور درود نبی پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوٹا ہو گیا۔ تو اب اس مجلس کے لیے کیا چیز قیمتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، وہ 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، عرب کے لیے، حجاز کے لیے، ایشیا کے لیے، یورپ کے لیے نہیں، تمام عالموں کے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ تو ایسی آیتوں کا آپ نے سلیکشن کیا، انتخاب کیا۔ آج دنیا کے ہر مکتبہ فکر کا عالم جب خطبہ نکاح پڑھتا ہے، وہ امام حرم ہو یا معراج مسجد کا امام ہو یا چلم ایریے میں کسی مصلی کا امام ہو، یہی وہ 3 آیتیں پڑھتا ہے جن آیتوں کے اندر موت کو یاد دلایا گیا ہے اور تقوی کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حکمت والا نہیں ہے، کوئی فراست والا نہیں ہے، کوئی عقل والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب پیغمبر بناتے ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ فراست والے کو، حکمت والے کو، اخلاق والے کو، کردار والے کو، کیریکٹر والے کو اللہ تبارک تعالیٰ بناتے ہیں۔ پیغمبر الیکشن سے نہیں ہوتا کہ ووٹنگ کی جا رہی ہے اور پیغمبر کا انتخاب ہو گیا، سلیکشن ہو گیا۔ پیغمبر بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کائنات میں اس سے زیادہ کوئی عقل مند صاحب فراست ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا وجہ تھی کہ 6666 آیتوں میں خطبہ نکاح کے اندر انہی 3 آیتوں کا انتخاب کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک، فراست ایمانی کا پاور حجاز میں تھا، مصر میں تھا، کویت میں تھا، قطر میں تھا، جدہ میں تھا، ہندوستان میں تھا، پاکستان میں تھا، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں۔ قیامت تک کے لیے یہ آیتیں پڑھی جائیں گی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کی طرح لین دین کا معاملہ، جہیز کا معاملہ اور بیجا رسوم کا معاملہ نہیں تھا، لیکن نگاہ فراست نبوت نے پہچان لیا کہ آئندہ چل کر یہ حالتیں ہوں گی۔ وہ نکاح عبادت جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں بڑی ہوا کرتی ہیں۔ نماز ایک عبادت ہے، لیکن اللہ نے نماز کو نشانی نہیں بتایا۔ روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے، تلاوت ایک عبادت ہے، صدقہ ایک عبادت ہے، خیرات ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی نہیں بیان فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تم ہی میں سے تمہارا جوڑا نکالا۔ جانوروں میں سے جوڑا آ جاتا، جنات میں سے جوڑا آ جاتا، فرشتوں میں سے جوڑا آ جاتا، انسان برداشت نہیں کرتا۔ یہ خاکی مخلوق و ناری مخلوق، یہ خاکی مخلوق و نوری مخلوق برداشت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری قدرت کی نشانی
کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کو نکالا جو اس سے پہلے تک اس نوشا کے لیے دلہن حرام تھی، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ چھو سکتے تھے، نہ گندی بات کر سکتے تھے، نہ ان سے تعلقات قائم کر سکتے تھے۔ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے کہ اب یہ دلہا بن گئے، بیوی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ کسی کو ساس انہوں نے بنا لیا اور یہ کسی کے ساڑو بن گئے، کسی کے بہنوی بن گئے۔ میں نے قبول کیا، کیا کہا؟ یہ اللہ کی نشانی کہ اتنے سارے رشتوں کا کلیکشن ہو گیا۔ آج محفل نکاح ایک مذاق ہو گیا ہے، شروع سے لے کر ولیمے کی کارروائی تک مسلمان ٹھٹا کرتا ہے۔ ایک مسجد کا دفتر لینے کا علاوہ اور قاضی سے خطبہ نکاح عربی میں پڑھانے کے علاوہ کوئی میکلال علاء الدین کا چراغ لے کر ڈھونڈ کر یہ بتا دے کہ اس شادی کے اس مرحلے کے اندر یہ سنت کا کام کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر دفتر نکاح کے اندر وکیل اور گواہوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ کے کہنے سے وکیل بن جائے گا، میرے کہنے سے گواہ بن جائے گا۔ شریعت میں ایک معیار ہے وکیل بنانے کا اور گواہ بنانے کا۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، عید کا چاند دیکھتے ہیں اور جا کر وہ قاضی کو کہتا ہے کہ میں نے عید کا چاند دیکھا، رمضان کا چاند دیکھا، تو قاضی ہر ایرے غیرے شرابی، بے نمازی، بغیر داڑھی والے کا، ماڈرن کلچر پر فالو کرنے والے کا کیا گواہی لے لے گا؟ وہ گواہی کے لیے ایک معیار ہے، وکالت کے لیے ایک معیار ہے۔ ہماری شادی مداوت سے لے کر جمعگیوں تک یا بچے کے عقیقے تک آپ انگلی لگ کر نہیں بتا سکتے کہ یہ مرحلے کے اندر ہم سنت کو ادا کر رہے ہیں، سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ اچھا چلو مان لیا کہ وکیل باشرح ہے، داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے۔ جس کی داڑھی نہیں اس کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں، جو بے نمازی ہے اس کی وکالت معتبر نہیں۔ اب تو چاند رویت ہلال کمیٹی دیکھ رہی ہے، پہلے قاضی کے پاس جا کر وٹنس دینا پڑتا تھا تو وہاں واچمین کھڑا رہتا، وہ بغیر داڑھی والوں کو اندر آنے ہی نہیں دیتا۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت جس چہرے پر نہیں وہ گواہی کیا معتبر ہے؟ نبی نے جس چہرے کو پسند نہیں کیا اس کی گواہی کا کیا اعتبار ہے؟ نماز کے چھوڑنے اور نماز کے پڑھنے میں کفر کا پل ہے تو بے نمازی کی کیا یہ بات ہے؟ چلو مان لیا کہ باشرح ہے، دلہن کا دستخط لینے گئے، اس کی 2 شکلیں ہیں کہ دلہن تنہا کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہو اور جانے والا محرم ہو۔ چچا لڑکے کا جو گواہ ہوتا ہے وہ محرم نہیں ہوتا، وہ لڑکی کو دیکھ نہیں سکتا۔ محرم بنا بھی دیا جائے گواہ کو، ہزاروں سینکڑوں عورتوں کے درمیان چیرتے پھاڑتے کیمرے والے کا فوکس دلہا رخصتی کے وقت دیکھ رہا ہے، جلوے میں دلہن کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کافر، فاسق، اسلام مسلمان دشمن اس کی ایک ایک ادا کو فوکس کر کر اس کا فوٹو لے رہا ہے، کیمرہ لے رہا ہے، دستخط کرنے کے لیے غیر محرم جا رہے، ساری عورتیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ساری عورتوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سسٹم رکھا ہے اس سسٹم ہی پر چلنے سے کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ جو ٹیوب لائٹ چل رہا ہے 220 وولٹ کے اندر چل رہا ہے، اگر آپ اس کو ڈی سی کر دیں یہ ٹیوب لائٹ چل نہیں سکتا، آپ اس کو 280 کر دیں یہ ٹیوب لائٹ بلاسٹ ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک تاثیر ہے، شہد کی ایک تاثیر ہے، نمک کی ایک تاثیر ہے، اور چائے کی، دودھ کی، اللہ نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو توڑ کر میں چائے بناؤں گا، خدا کے بنائے ہوئے سسٹم سے نہیں بناؤں گا، میں نمک ڈالوں گا، میں مرچی ڈالوں گا، تو ہو سکتی ہے چائے؟ جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمین 7 آسمان کائنات کی قیامت تک کی آنے والی نسل انسانی اور نسل جنات کے لیے نمونہ بنا ہو، جنہوں نے استنجا کرنے کا طریقہ بتایا، جنہوں نے بیوی کے پاس جانے کا طریقہ بتایا، کوئی شرم کرے کوئی حجاب کرے اور بات ہے، لیکن شریعت کے اندر کیا یہ چیزیں بیان کی گئی نہیں کی گئی؟ سواری میں کیسے سوار ہو، چپل پہننے کا طریقہ کیا، کرتا پہننے کا طریقہ کیا؟ کیا وہ نبی ایک ایسی سنت جو تمام پیغمبروں کی سنت ہے، ہر عمل دنیا میں موجود ہوا، دنیا میں ظاہر ہوا؟ نماز کہاں پڑھی گئی؟ دنیا میں۔ روزہ کہاں رکھا گیا؟ دنیا میں۔
زکات کہاں دی گئی؟ دنیا میں. حج کہاں کا کیا گیا؟ دنیا میں. عمرہ کہاں کیا گیا؟ دنیا میں. تلاوت کہاں کی گئی؟ دنیا میں. عبادتوں میں النکاح من سنتی، وہ واحد عبادت ہے جس کی شروعات جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح سے ہوئی. نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ انہوں نے روزہ رکھا، نہ انہوں نے صدقہ دیا، نہ انہوں نے خیرات کیا. آدم علیہ السلام کو طبیعت نہیں لگ رہی تھی جنت کے محلوں سے، حوروں سے، پریوں سے اور بہتی نہروں سے اور وہاں کے محلوں سے، تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی. پتلی سے حضرت حوا پیدا ہوئے. اللہ جب حضرت حوا کے قریب جانا چاہا، اللہ نے کہا، اللہ نے نکاح پڑھایا، کہا کہ مہر نہیں دو گے؟ کہا میں تیرا، حوا تیری، جنت تیری، میری جان تیری، میں کیا مہر دوں؟ اللہ نے کہا آپ کی نسل میں سرور کونین خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ان پر درود پڑھو تمہارا مہر ہو جائے گا. جنت سے آنے والی عبادت ہے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ، جو سسٹم اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. بھئی ٹرین کہاں چلتی ہے؟ پٹری پر چلتی ہے. لاری اور بس کہاں چلتے ہیں؟ سڑک پر چلتے ہیں. بحری جہاز کہاں چلتے ہیں؟ سمندر میں چلتے ہیں. اگر کوئی خدا کے نظام اور سسٹم کو چھوڑ کر بحری جہاز کو ریل کی پٹری پر چلانے لگے، ریل کو سڑک پر چلانے لگے، میں فرعون ہوں، میں دجال ہوں، میں حامان ہوں، میں شداد ہوں، میں کر کے دکھاؤں گا. ہے میں کلال کوئی کر کے بتائے؟ ہے میں کلال کوئی یہ کہے اللہ نے عورت کو بچہ جننے کے لیے کہا، میری بیوی کو تکلیف بہت ہوتی ہے، اس مرتبہ بچہ میں جن لوں گا، اس مرتبہ دودھ میں پلا دوں گا. اللہ کے سسٹم سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت جو گزر چکے ہیں، جو رہ رہے ہیں اور جو قبروں کے اندر موجود ہیں، جو قیامت تک کے لیے آئیں گے، ان تمام کو اکٹھا کر لو اور کرو مقابلہ اللہ کی سنت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی فطرت کا. لا تنفذون الا بسلطان، میری طاقت سے تم باہر نہیں جا سکتے. پوری دنیا والے مل کر آگ کے اندر سردی نہیں لا سکتے، پوری دنیا والے مل کر برف کے اندر گرمی نہیں لا سکتے. جب یہ نہیں کر سکتے، وہ نکاح جو جنت سے شروع ہوا اور جنت تک پہنچانا ہے، تو اس نکاح کو دادا دادی کے کہنے کے طریقے پر کریں گے، سسرال والوں کے کہنے کے طریقے پر کریں گے، خاندان والوں کے کہنے کے طریقے پر کریں گے. عمرا رؤسا شیطان کے بھائی جن کو قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، پو کھا کر پونا کتوں کے سامنے ڈالنے والے، ٹٹی کے اندر کھانا ڈالنے والے. اسی محلے کی کوئی یتیم تڑپتی رہتی ہے، اسی محلے کے اندر کوئی نرسنگ ہوم کے اندر، ہاسپٹل کے اندر مریض ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے کہ اگر مجھے دوا ہو جائے میری ماں کو صحت مل جائے گی، میرے باپ کو صحت مل جائے گی. اس لیے قرآن نے چڑھ کر کہا اللہ نے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. خدا کے بنائے ہوئے سسٹم کو چھوڑ کر اپنے سسٹم سے کوئی جہاز چلانا چاہتا ہے، ہوائی جہاز چلا نہیں کامیاب ہو سکتا. تو یہ نکاح جیسا مقدس عمل، دیکھو بات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اپنی ہیں، لیکن 5 سنتیں ایسی ہیں جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ہیں. تمام پیغمبروں نے یکا دکا پیغمبر کو چھوڑ کر یہ سنت پر عمل کیا ہے. یہ سنت نکاح ہے. آدمی کانٹے کا درخت بوئے کانٹا نکلے گا، گیہوں کا درخت بوئے گیہوں نکلے گا. ویڈیو کرو، عورتیں 70-80 سال کی بوڑھیاں ایسا میک اپ کرتی ہیں لگتا ہے کہ 17 سال کی لڑکی جو ہے اپنے حسن کا جلوہ بکھیر رہی ہے. نہ کھانے کا ادب، نہ پردہ رہا، نہ نماز کا اہتمام رہا، نہ سنتوں کا اہتمام رہا. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، زمین و آسمان کی طاقتوں کو اکٹھا کر لو. میں چیلنج دیتا ہوں کہ جن نکاحوں کے اندر، جن شادیوں کے اندر نبی کے طریقے سے ہٹ کر شادیاں کی گئی، ازواج مطہرات سے ہٹ کر شادیاں کی گئی، نبی کی صاحبزادیوں سے ہٹ کر وہ طریقہ اپنایا گیا، لکھ کر رکھ لو. میں نام بدل دوں گا، قبر میں میرے آ کر پیشاب کر دینا، قیامت میں دامن پکڑ لینا. آسمان زمین کے نیچے ہو سکتا ہے پیرو تلو، یہ زمین آسمان کی جگہ لے سکتی ہے، آگ ٹھنڈک اگل سکتی ہے، لیکن جو نکاح نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو، خدا کی قسم مہندی کا رنگ نکلنے نہیں پائے گا. اللہ میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کر دے گا. وہ دلہن نہیں،
وہ اژدے کو، ناگن کو پال رہا ہوگا، وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا، جوڑا لے لیا، جہیز لے لیا۔ کامیابی سنت کے طریقے میں کرنے میں ہے۔ آج ہزاروں لوگوں کو جھوٹی بریانی کھلانے پر اور ہزاروں لوگوں کو ریاکاری سے اپنی ناک کو باقی رکھنے کے لیے کتنے دن لوگ یاد کریں گے؟ کل قرضدار آ کر کوئی دل مارے گا، حاجی صاحب ہمارا قرض واپس کرو، جو بٹیا کی شادی کے موقع پر لیا تھا، بیٹے کے ولیمے کے موقع پر لیا تھا۔ بلاؤ ہڈیاں توڑنے والوں کو، بلاؤ جے محل کے اندر بفے سسٹم کے اندر کھانے والوں کو، بلاؤ اے سی کنونشن ہال کے اندر یہ تقریب کرنے والوں کو۔ کون ساتھ دیتا ہے؟ کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ کی رحمتیں لینا ہے، اللہ کی برکتیں لینا ہے تو سنت طریقے پر کرنا پڑے گا۔ آج بھی فیملی کورٹ کے اندر جا کر دیکھو، جتنے معاملات مسلمان میاں بیوی کے تعلقات کے ہیں، لڑائیوں کے ہیں، جھگڑوں کے ہیں، جن مسجدوں کے اندر پنچایت اور فیصلے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے فیصلے دیکھو، ابھی رنگ نہیں اترا ہے کہ صاحب فیصلے کے لیے آ گئے۔ حضرت مولانا پیر عبدالقادر صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میاں بیوی میں طلاق کرا دیجیے۔ حضرت نے کہا نکاح ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کہا 6 مہینے ہوئے۔ نیو یارک کا واقعہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ نکاح کا عمل جو جنت سے نکلا جنت تک جائے، اسی سواری پر جانا پڑے گا جو سواری سنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے۔ سنت کو نہیں جانتے آج سنت کو نہیں جانتے، لا اینڈ آرڈر کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سمندر میں سفر کر رہے تھے جہاز میں، جہاز کے انتظار میں ساحل پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک صاحب ان کے کوئی جاننے ماننے والے جہاز میں سوار ہوئے، سواریاں پوری ہو گئی اور جہاز ناخدا ملا اس کو لے کر آگے بڑھنے لگا۔ تو جیسے ہی نگاہ محدث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پر پڑی، اس نے کہا السلام علیکم حضرت۔ حضرت جواب دینے پاتے کہ ملا کشتی کو آگے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بہت بے چین ہو گئے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ میں سلام نہ کروں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مجھے کوئی سلام کر دے ریپلائی کرنا واجب ہوتا ہے مسلمانوں کے احترام کے اندر۔ اب وہ آدمی دوسری کشتی لگی، کہا کہ جلدی سے لے جاؤ۔ کہا کہ حضرت 20 سواریاں بیٹھتی ہیں، 20 سواریاں جب پر ہوں گی، شیئر آٹو جیسا ہوتا ہے، وہ پر ہوں گی بھریں گی میں لے۔ کہا کہ 20 سواریوں کا پیسہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ 20 درہم ہوتا ہے اس زمانے کے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بیٹھے اور پھر اس کشتی کے قریب گئے، کہا کہ بھیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کہا ملا سے کہ اس کشتی کو پھر دوبارہ ساحل پر چھوڑ دو۔ ان کو پتا تھا کہ سنت کی طاقت کیا ہے، سنت کی عظمت کیا ہے، سنت کی برکت کیا ہے۔ جو سنت کے پٹری پر نکاح کی گاڑی چلتی ہے وہ جنت سے نکلی ہے، جنت تک جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک آدمی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھا، اس کی نماز کب ختم ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تکبیر تحریمہ سے سلام تک وہ نماز ہی کے اندر ہے، وہ رکوع میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ قومے میں ہے، وہ تحمید میں ہے، وہ تسبیح میں ہے، وہ تشہد میں ہے، وہ درود ہے نا نماز میں۔ ایک آدمی روزہ شروع کیا، سحری سے لے کر روزہ کب تک چلتا ہے؟ افطاری تک۔ حج کب کیا؟ اپنے گھر سے نکل کر اپنے گھر کے آنے تک حج میں رہتا ہے۔ لیکن دنیا کی اس سے بڑی عبادت آپ کو نہیں ملے گی۔ ابھی ہم جو ہے خطبہ نکاح پڑھ کر جب ایجاب و قبول کرائیں گے تو نکاح کا تکبیر تحریمہ ہے، یہ تکبیر تحریمہ پوری زندگی رہے گا، قبر میں رہے گا، محشر میں رہے گا، جنت میں رہے گا۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو سنت کی پٹری پر چلانا ہے، ورنہ 5 جمعگیوں سے پہلے یہ ثواب میں رہیں گے۔ فقیہ ابواللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نوشا اب اگر 2 رکعت نماز پڑھے ان کو 2 رکعت ہی کا ثواب ملے گا، نکاح ہو جانے کے بعد 1 رکعت کا 70 رکعتوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کوئی خامن اپنی بیوی کے پاس جائے، شریعت کے طور طریقوں سے جائے، دعا پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا 1 سانس پر 700 نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ فلمی شادیوں میں، یہ سیریل کی شادیوں میں یہ ثواب نہیں ملتا، یہ سنت کی پٹری پر چلنے سے ملتا ہے۔ کامیابی اسی میں ہے جو فلمی شادی کرے گا، انٹرول سے پہلے گھومے گا، کشمیر جائے گا، اوٹی جائے گا، اور پھر اس کے بعد دلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، غربت رہے گی، پیٹ پر پتھر رہے گا۔ کامیابی وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی۔ پلیگ اور طاعون تو اب ختم ہو گیا ہندوستان سے۔ ایک زمانے میں پلیگ اور طاعون کی بیماری عام تھی۔ ایک اللہ والے کو پلیگ اور طاعون کی جو علامتیں تھیں، گرتیاں آ جانا، سانس کا رک جانا،
تو کسی نے حضرت کے مریدوں نے کہا حضرت آپ کو تعاون آ گیا ہوگا، پلیگ آ گیا ہوگا، آپ جائیے حکیم صاحب کو دکھائیے۔ حکیم نے بھی ظاہری علامتوں کو دیکھ کر کہا حضرت تعاون اور پلیگ آ چکا ہے۔ حضرت نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں قریب پلیگ آنا تعاون آنا تو دور کی بات، اس کی نشانی بھی میرے اندر موجود نہیں ہے۔ کہا کہ ساری علامتیں گلٹیاں آ گئی ہیں، سانس پھول رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم مجھے تعاون اور پلیگ۔ کہیں آپ نے ٹیسٹ کروایا لیب کے اندر؟ وہ سب دوسری بات نہیں، آپ ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ کرے تو نیگیٹو آیا۔ کہا کہ حضرت یہ کیسے آپ نے بتایا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایکسیڈنٹ والے کو دیکھیں، کسی بیمار کو دیکھیں اور کسی مریض کو دیکھیں، اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس بیماری سے مجھے محفوظ رکھا ہے، اے اللہ اس کو شفا دے۔ جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ وہ بیماری اس کو دے نہیں سکتا۔ میں نے طاعون اور پلیگ کے مریض کے پاس یہ دعا پڑھی ہے، زمین ادھر ادھر ہو سکتی ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، برکت والا، محبت والا اور اخلاص والا اور جنت تک جانے والا نکاح چاہتے ہو تو محنت ذکری خرچ کیا کرو۔ ہر آنے والا مالدار یہ کوشش کرتا ہے کہ پچھلے کا ریکارڈ توڑ دے۔ اس نے کباب ڈالا، اس نے جو ہے مٹن کو ڈالا، اس نے جو ہے پانی پوری کو رکھا، اس نے مسالہ پوری کو رکھا، اس نے بچوں کے جتنا بڑھائے گا اللہ کی قسم اتنا گھاٹا ہوگا۔ نمک جتنا کھانے میں ملنا ہے اتنا ہی مفید ہے، چینی شکر جتنی چائے دودھ میں ملنی ہے اتنی ہی مفید ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے پر بوجھ دیا ہے۔ اولم ولو بشاۃ، کہ تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، بیوی شوہر کو دے سکتی ہے۔ اس سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، بیوی کا کپڑا، بیوی کا نان، بیوی کا نفقہ، بیوی کی دوائی، بیوی کا سکنا یعنی مکان رہنے کا سب کچھ شوہر کے ذمے ہے۔ اب جب ذمے ہے تو زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت؟ لیکن عورت کے ذمے شوہر کا کچھ بھی خرچ نہیں ہے۔ یا معاملہ الٹا ہے، شادیوں کے اندر کرو، انجام دیکھ رہے ہو اور پھر دنیا کہہ رہی ہے آ بیل مجھے مار۔ خود اگر کوئی قبر کھود کر اپنے کفن پہن کر اور خود سے مٹی ڈال لے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہے مدد کی جا سکتی ہے، حادثہ ہے مدد کی جا سکتی ہے، کوئی واقعہ درپیش ہو گیا مدد کی جا سکتی ہے۔ خود قبر کھودا، خود کفن پہن لیا، خود اٹھا کر مٹی ڈال لیا۔ خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کی شادیوں کا یہی معاملہ ہے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ کم خرچ کرو، مہر شوہر کے ذمے، ولیمہ شوہر کے ذمے، اخراجات شوہر کے ذمے، جوڑے کو لیا جاتا ہے، جہیز کو لیا جاتا ہے، کیمرہ کشی کی جاتی ہے اور پھر دنیا بھر کے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تباہ اور برباد کرنے والے ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو سکھی رہے، آپ کا بیٹا خوشحال زندگی گزارے، فلمی اسٹائل میں نہیں ہے، سیریلوں کی شادیوں میں نہیں ہے، وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میاں بیوی کے اندر الفت محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ نکاح کا عمل جو جنت سے نکلا ہے ہمارے نکاحوں کو بھی اللہ جنت تک پہنچنا کا وسیلہ بنائے۔ جو خطائیں ہو گئی اللہ درگزر فرمائے۔ دفتر تیار ہے؟ حاضرین محفل نکاح خانے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ جناب محمد عارف صاحب، محترمہ علماء صاحب، جناب سید ضیاء صاحب، جناب حاضرین محفل نکاح خانے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام ومن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال النبي علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب محمد عارف صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق جناب نواب صاحب کی صاحبزادی محترمہ الماس صاحبہ سے جناب سید ریاض صاحب کی وکالت، جناب کے ایم منور اور جناب موسیٰ انصاری صاحبان کی گواہیوں میں 4 گرام سونا بشکل زیور نقد مہر کے عوض میں نے آپ کا نکاح کیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔